الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قریش کے مانوس کرنے کے لیے، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے، اس کے شکریہ میں یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر خوف میں امن و امان دیا۔ یہ جو صورت آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہے وہ سورۃ القریش ہے، جو کہ سورۃ الفیل کے بعد ہے، 30ویں پارے میں موجود ہے، اور یہ صورت مکی صورت ہے۔ اور اس بات کا ذکر پچھلے درس میں گزر چکا ہے کہ مکی صورت وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورت وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو یہ سورۃ القریش مکی صورت ہے۔ اور سورۃ القریش کا ایک دوسرا نام اہل علم نے مفسرین نے بتلایا ہے کہ سورۃ الایلاف بھی ہے، سورہ ایلاف بھی اس سورہ کو کہا جاتا ہے، اور یہی لفظ شروعات میں ذکر کیا گیا ہے لإیلاف قریش، تو اس کا دوسرا نام سورہ ایلاف بھی ہے۔ ایلاف کے معنی ہوتے ہیں مانوس اور عادی ہونا، کسی بھی چیز سے مانوس ہونا اور عادی ہو جانا، یعنی نفرت کا دور ہو جانا۔ قریش کا جو گزارا تھا وہ تجارت تھی، سال میں 2 مرتبہ وہ تجارت کے لیے باہر جایا کرتے تھے، تجارتی قافلہ ان کا سال میں 2 مرتبہ باہر جایا کرتا تھا، اور وہاں سے اشیاء ضروریات کو لے آیا کرتا تھا، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، وہ دوسرے گاؤں سے، دوسرے شہروں سے لے کر آیا کرتے تھے، جو کہ تجارتی قافلہ ہوا کرتا تھا۔ سال میں 2 مرتبہ سردیوں میں یہ قافلہ یمن کی طرف جایا کرتا تھا، جو کہ گرم علاقہ مانا جاتا ہے، اور اسی طرح گرمیوں میں یہ قافلہ شام کی طرف جایا کرتا تھا، شام کا علاقہ ٹھنڈا مانا جاتا تھا۔ اس لیے خانہ کعبہ کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے، کعبے کی خدمت کرنے کی وجہ سے، وہاں کے رہنے کی وجہ سے تمام اہل عرب ان قریش کی عزت کیا کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان کے قافلے کو بغیر روک ٹوک کے بھیج دیا جاتا تھا، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں قریش کو بتلا رہا ہے کہ جو تم 2 سفر کرتے ہو، سال میں 2 مرتبہ، گرمی کا سفر ہے، سردی کا سفر ہے، جس میں کوئی تمہیں روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے، تو یہ ہمارا ہی احسان ہے، یہ ہمارا ہی احسان ہے، ہمارا ہی کرم ہے، ہمارا ہی فضل ہے کہ ہم نے تمہیں امن عطا کیا ہے، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہے، ہم نے تمہیں عزت دی ہے، کوئی تمہیں برا بھلا کہنے والا نہیں ہے، بلکہ تمام لوگ تمہاری عزت کرنے والے ہیں، احترام کرنے والے ہیں، توقیر کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ تمہارا یہ سفر، یعنی سال میں 2 مرتبہ یمن کی طرف جانا، شام کی طرف جانا، یہ سفر ممکن نہ ہوتا اگر ہم نے تم پر یہ احسان کیا نہ ہوتا کہ تمہیں ابرہہ سے نہ بچایا ہوتا۔ کیونکہ جب ابرہہ الاشرم کعبے کو ڈھانے کے لیے، اسے گرانے کی نیت سے آ چکا تھا، اگر اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیتا تو یہ قریش کے لیے بہت ہی بری بات ہوتی، اور قریش کے لیے بڑا ہی مسئلہ ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے کہ یہ میرا احسان ہے کہ میں نے ابرہہ کو، اس کے لشکر کو، اس کے فوجیوں کو ہلاک و برباد کر دیا، جس کی وجہ سے تم معزز بھی بنے رہے، تمہاری عزت بھی رہی، اور تمہارا سفر آسان ہو گیا، تمہارا سفر امن و امان والا ہو گیا۔ تو یہ تجارت کی غرض سے قریش کے لوگ باہر جایا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ جو عرب کی سرزمین تھی وہاں پر کھیت کھلیان اور پھل وغیرہ نہیں پائے جاتے تھے،
وہ ایسی بستی تھی جہاں پر کھیت نہیں رہتے تھے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے، اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کیا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے میرے پروردگار، میں نے میری بعض اولاد کو ایسی جگہ بسایا ہے، ایسی وادی میں جگایا ہے جو کہ بغیر کھیتی والی ہے، وہاں پر کھیت کھلیان نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے معزز گھر کے پاس یعنی کعبے کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے میرے پروردگار تاکہ وہ لوگ نماز کو قائم کر سکے، زکوٰۃ کو ادا کر سکے، بس تو چند لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزاری کرے۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ جو عرب کی زمین تھی وہاں پر کھیت پھل وغیرہ نہیں پائے جاتے تھے، اور اسی چیز کا ذکر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ میں نے اپنی بعض اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑ آیا ہوں یا ایسی وادی میں بسا آیا ہوں جہاں پر غیر ذی زرع، کھیت اور کھلیان نہیں ہے۔ تو اس لیے قریش کے لوگ دوسرے شہروں میں جاتے اور وہاں سے جو ضروریات کے سامان ہوتے لے کر آیا کرتے تھے، خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اور دوسرے ممالک والے یا دوسرے قریے والے، دوسری بستی والے یا دوسرے بادشاہ قریش کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اہل قریش کو وہ کہا کرتے تھے جیران بیت اللہ، کہ یہ لوگ بیت اللہ کے پڑوسی ہے، یعنی عزت اور احترام اور شرف کے طور پر جیران بیت اللہ، اور کہتے تھے سکان حرمہ، کہ یہ حرم کے رہنے والے ہیں عزت کے طور پر۔ یہاں تک کہ بعض لوگ تو قریش کو یہ بھی کہتے تھے اہل اللہ، یہ اللہ والے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا کی۔ اگر ابرہہ کا لشکر کعبے کو ڈھا دیتا تو یہ عزت ختم ہو جاتی، یہ رتبہ ختم ہو جاتا اور ان کا سفر ممکن نہ ہوتا۔ تو اسی چیز کو، اسی احسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں ذکر کیا ہے، لإیلاف قریش، قریش کے مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے، یعنی تمہارا سفر آسان ہو گیا، سردی کے موسم میں بھی، گرمی کے موسم میں بھی۔ اس کے شکریہ میں یہ ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جب ہم نے تم پر احسان کیا، تمہیں عزت دی، تمہارے سفر کو آسان بنا دیا، تمہیں امن و امان دے دیا، تو تمہارے لیے کیا ضروری ہے؟ قریش کے لیے ضروری ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ وہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے جو کہ رب الکعبہ ہے، کعبے کا رب ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اللہ وہی ہے، رب وہی ہے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، یعنی کھانا کھلانے والا، رزق دینے والا اللہ ہے، اور ڈر اور خوف میں امن و امان دے دیا، یعنی ڈر کا ماحول جو تھا وہ نہیں ہے، مکہ امن و امان والا ہے، حرمن آمنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کو بنا دیا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ذکر کرتا ہے کہ دوسرے لوگ، ارد گرد کے لوگ، یتخطف الناس من حولہم، دوسرے لوگوں کو ارد گرد سے اچک لیا جاتا ہے، لیکن مکے کو ہم نے امن و امان والا بنایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، قریش کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ فَلْيَعْبُدُوا، اہل علم کہتے ہیں کہ فَلْيَعْبُدُوا کا معنی ہے فَلْيُوَحِّدُوا، کہ وہ میری توحید اختیار کرے، توحید کو اختیار کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں وہ عبادتیں شرک سے پاک ہو، شرک کی نجاست سے پاک ہو۔ فَلْيَعْبُدُوا فَلْيُوَحِّدُوا، یعنی تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، ان تمام احسانات پر شکر ادا کرتے ہوئے میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ عبادت جسے عربی زبان میں العبادہ کہا جاتا ہے، العبادہ، اس کی تعریف میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں العبادہ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضہ من الاقوال والاعمال الباطنہ والظاہرہ۔ عبادت کیا ہے؟
عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، چاہے وہ اقوال کی صورت میں ہو، چاہے وہ اعمال کی صورت میں ہو، چاہے وہ ظاہری ہو، چاہے وہ باطنی ہو۔ ہر وہ چیز جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہو، راضی ہوتا ہو، وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نماز قائم کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے، حج کرنا، عمرہ کرنا، روزہ رکھنا عبادت ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا عبادت ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا عبادت ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا عبادت ہے۔ اور چاہے وہ چیز قول کی صورت میں ہو، من الاقوال، یعنی آپ زبان سے اچھائی والا معاملہ کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ والاعمال، عمل سے آپ کوئی چیز کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، اپنی نگاہوں سے اگر کوئی عمل کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، ظاہر ہو یا باطن ہو۔ چاہے آپ دکھا کر عمل کر رہے ہو، نیک عمل، وہ بھی عبادت ہے، چاہے آپ دل میں کسی چیز کی نیت کر رہے ہو اچھائی کی، وہ بھی عبادت ہے۔ تو اس عبادت کا تعارف یا اس عبادت کا معنی و مفہوم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، کیونکہ عبادت کیا ہے؟ عبادت ہی اصل مقصد ہے، عبادت ہی ہدف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو، جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی میری توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور آگے اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ لوگوں کو حکم یہی دیا گیا ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ حنفاء، ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے رہے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی مضبوط اور سیدھا دین ہے۔ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے، لوگوں کی تخلیق ہی کی گئی ہے، انسانوں جنوں کو پیدا ہی کیا گیا ہے اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اب عبادت، اس کی بھی کئی شرطیں ہیں، اہل علم نے عبادت کی شرطیں بیان کی ہے، جن میں سے ایک شرط یہ ہے عبادت کی کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، وہ خالص اللہ کے لیے ہو، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تعریف سننے کے لیے، بڑائی ظاہر کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو، لوگوں کی بڑائی اور دکھاوا نہ ہو۔ یہ عبادت کی پہلی شرط ہے، کیونکہ جو چیز ریاکاری جسے ہم کہتے ہیں، اگر یہ چیز عبادت میں آ گئی تو یاد رکھیں عبادت کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اور صرف ضائع نہیں ہوتا بلکہ ضائع کے ساتھ ساتھ ریاکاری کا گناہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو ریاکاری یہ بہت ہی خطرناک جرم ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ سب سے زیادہ خوف اگر مجھے تم پر ہے یعنی میری امت پر ہے تو وہ شرک اصغر کا ڈر ہے۔ شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما الشرک الاصغر، یہ شرک اصغر کیا ہے، یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الریا، دکھاوا کرنا، ریاکاری کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا یا لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا۔ تو یہ امت میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے اور ہمیں اخلاص عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو عبادت کی پہلی شرط کیا ہے کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، جو بھی عبادت کر رہے ہیں، وہ خالص اللہ کے لیے ہو، ریاکاری کا اس میں شائبہ نہ ہو، دوسروں کے لیے نہ ہو۔ دوسری شرط عبادت کی وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ شریعت کی حدود میں رہ کر کرے، حرام کام کے ساتھ یا حرام چیز کے ساتھ عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، زبردستی کسی کا مال چھین کر لے رہا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے، ارادہ یہ ہے، مقصد یہ ہے، مطلوب یہ ہے کہ میں یہ مال چھین کر، چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے کیا کروں گا؟ مسکینوں، غریبوں، فقیروں، محتاجوں کو بانٹ دوں گا۔ یاد رکھیے یہ حرام ہے،
کیونکہ شرعی حدود میں رہ کر آپ کو نیک کام کرنا ہے، شرعی حدود میں رہ کر آپ کو عبادت والا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو یہ عبادت کی دوسری قسم ہے، دوسری شرط ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ شرعی حدود میں رہ کر کرے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے۔ تیسری شرط عبادت کی وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ ہمیں، یا جو بھی ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں وہ ہمیں فرض سے اور واجبات سے دور نہ کر دے، مشغول نہ کر دے۔ مثال کے طور پر آپ نیکی کا کام تو کرنا چاہ رہے ہیں، بھلائی کا کام تو کرنا چاہ رہے ہیں، عبادت کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن فرائض کو ترک کر دے رہے ہیں، واجبات کو ترک کر دے رہے ہیں، تو یہ معاملہ درست نہیں ہے، بلکہ فرض آپ کو پہلے ادا کرنی ہے، واجبات آپ کو پہلے ادا کرنا ہے۔ تو جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو فرائض سے اور واجبات سے دور کر دے، مشغول کر دے کہ وہ عبادت کے پیچھے آپ فرائض کو نظر انداز کر دے، ایسا بھی نہ ہو۔ چوتھی چیز جو عبادت کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں، جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام کا ہونا یہ بے حد ضروری ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین بات کتاب اللہ کی بات ہے، قرآن مجید کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو عبادت کے شروط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو بھی عبادت کر رہے ہیں بھلے ہی تھوڑی کیوں نہ ہو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی، اللہ کے ڈر کی نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں۔ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اور امیر کا کہنا ماننے، اس کی اطاعت کرنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، گرچہ کہ تمہارا امیر ایک غلام، حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کالا کلوٹا غلام ہی کیوں نہ ہو، تب بھی تم اس امیر کی اطاعت کرو، اس کا کہنا مانو نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو شخص میرے بعد جیے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ فَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، تو ایسے وقت میں، اختلافات کے ماحول میں تم کیا کرنا، میری سنت کو تھامے رکھنا، میری سنت کو پکڑے رکھنا، اور خلفائے راشدین کی سنت کو تھامے رکھنا اور مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے طریقے کو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لو، گرچہ کہ آپ عبادت کر رہے ہو، گرچہ کہ آپ نیکی کا کام کر رہے ہو، گرچہ کہ دکھائی دے رہا ہو وہ نیک کام، لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو، رات بھر بھی آپ عبادتیں کیوں نہ کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ اگر نہ ہو تو یاد رکھے آپ کی رات بھر کی عبادت، آپ کی دن بھر کی عبادت، آپ کی سالوں کی عبادت مردود ہے، ناقابل قبول ہے، دھتکاری ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس انسان نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر دی جو ہماری شریعت سے نہ ہو، ہمارے دین سے نہ ہو، فہو رد، تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے، دھتکاری ہوئی ہے۔ تو عبادت کی 4 شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے کہ جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں، جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ عبادت ہی تمام انبیاء اور رسل کی دعوت تھی، توحید ہی تمام انبیاء اور رسل کی دعوت تھی۔
ہر رسول نے، ہر نبی نے یہی کہا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کوئی اور حقیقی معبود، سچا معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس بات کو ارشاد فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القریش میں ذکر کیا، فَلْيَعْبُدُوا، انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کرے، کس کی؟ رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی۔ هذا البیت، البیت، البیت کا معنی یہاں پر مکہ ہے، یعنی کعبہ، کعبے کے رب کی عبادت قریش کو کرنا چاہیے۔ قریش مخاطب ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ سارے لوگ مخاطب ہے کہ تمام لوگوں کو عبادت کرنا ہے تو اس گھر کے رب کی، یعنی اللہ رب العالمین کی۔ البیت کعبے کو کہا جاتا ہے، اور کعبے کے کئی نام ہیں البیت کے علاوہ۔ البیت الحرام بھی کعبے کا نام ہے، البیت العتیق کعبے کا نام ہے، البیت المعمور کعبے کا نام ہے، البیت المحرم کعبے کا نام ہے، البیت، صرف البیت یہ بھی کعبے کا نام ہے، الکعبہ یہ بھی کعبے ہی کا نام ہے۔ یہ چند نام مفسرین نے اور اہل علم نے بیان کیے کہ کعبے کے نام کیا کیا ہے، کون سے ہیں۔ البیت الحرام، البیت الحرام، اور اس کی دلیل اہل علم نے بیان کی ہے، سورہ مائدہ کی آیت، لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، جس میں البیت الحرام کا تذکرہ کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا نام جو البیت العتیق کعبے کا نام ہے، العتیق کا معنی ہوتا ہے قدیم اور پرانا، کیونکہ کعبہ بہت ہی قدیم ہے، بہت ہی پرانا گھر ہے، بہت ہی پہلے سے ہے، تو اسے البیت العتیق کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، لوگوں کو چاہیے کہ وہ بیت العتیق کا طواف کرے، یعنی قدیم گھر کا طواف کرے۔ اور اسی طرح البیت المعمور یہ بھی کعبے کا نام ہے۔ المعمور کہتے ہیں آباد، یا جہاں پر لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، جہاں پر لوگوں کی بھیڑ رہتی ہے، جو چیز آباد ہے اسے معمور کہا جاتا ہے۔ تو کعبے کو بھی البیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اور معمور اصل میں 7ویں آسمان پر ایک عبادت خانہ ہے، جہاں پر فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ 7ویں آسمان پر ایک عبادت گاہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، جسے البیت المعمور کہا جاتا ہے، جہاں پر فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور اتنی کثرت سے عبادت کرتے ہیں، اور اتنے زیادہ فرشتے عبادت کرتے ہیں کہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک دن میں 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آتی۔ یہ البیت المعمور ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ سے یہ بھی مراد لیا ہے کہ البیت المعمور سے مراد کعبہ ہے، کیونکہ بیت المعمور، معمور کا معنی ہوتا ہے آباد اور بھرا ہوا، تو کعبہ بھی ایک ایسی جگہ ہے جو ہمیشہ آباد رہتی ہے، ہمیشہ بھری ہوئی رہتی ہے، لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا رہتا ہے۔ تو یہ دوسرا نام ہوا۔ اور تیسرا نام کعبے کا البیت المحرم، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود کہا کہ عند بیتک المحرم، کہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے کعبے کے پاس، تیرے حرمت والے گھر کی طرف جو ہے بسا دیا ہے، ٹھہرا دیا ہے، سکون پذیر کر دیا ہے۔ اور اسی طرح الکعبہ، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ نے کعبے کو جو کہ ادب کا مکان ہے، لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذی اطعمہم من جوع، اس کعبے کے رب کی عبادت کرو جو رب تمہیں کھلاتا ہے جبکہ تم بھوکے ہو۔ اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں بھی بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، کہ اے میرے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں نے کھلایا ہے، فاستطعمونی اطعمکم، تم کھانا مجھ ہی سے طلب کرو، رزق مجھ ہی سے طلب کرو، میں ہی تمہیں کھلانے والا ہوں۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو، برہنہ ہو، تمہارے پاس لباس نہیں ہے، الا من کسوتہ، سوائے اس کے جسے میں نے لباس پہنا دیا۔
تو فاستقسونی اقسکم، لباس بھی مجھ ہی سے مانگو، میں ہی تمہیں لباس عطا کرنے والا ہوں۔ اور اسی حدیث قدسی کے آخری حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارا اول انسان، تمہارا آخر انسان، تمہارے انسان سارے کے سارے انسان، تمہارے جنات سارے کے سارے جنات ایک میدان میں جمع ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا شروع کرے، اللہ کے سامنے اپنے مطالبات رکھے، اللہ کے سامنے سوالات کرنے لگے، مانگنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات سب کو ان کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں تو اس کے بعد بھی میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے والی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کنجیاں ہیں کہ اللہ کے پاس کوئی چیز ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اگر کھانا مانگنا ہے، رزق مانگنا ہے، کپڑا مانگنا ہے، جو بھی مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے الذی اطعمہم من جوع، جو کھلاتا ہے، بھوکوں کو کھلاتا ہے، بھوک میں کھانا دیتا ہے۔ اور اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں بھی کیا ہے کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ میری یہ خواہش نہیں ہے کہ لوگ مجھے کھلائیں، بلکہ میں لوگوں کو کھلانے والا ہوں، میں لوگوں کو رزق دینے والا ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وآمنہم من خوف، کہ اللہ ہی ہے جس نے خوف میں امن و امان دیا، یعنی اہل مکہ کو، اہل عرب کو، قریش کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و امان میں رکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اور یہی رب کا فضل و کرم ہے، اور اسی احسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قریش کے لیے یاد دلا رہا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس بات کی دعا کی تھی رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اور اسی طرح اسی بستی کے متعلق یعنی کعبے کے متعلق یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ یہ کعبہ یا مکہ امن و امان والا شہر ہے، ایسا شہر ہے جہاں پر اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ النحل کی آیت ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھا دیا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ اکثر مفسرین نے اس بستی کے متعلق جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سکون اور اطمینان والی بستی تھی، اکثر مفسرین نے کہا کہ یہ بستی اس سے مراد مکہ ہے، یعنی اس میں مکہ اور اہل مکہ کا حال بیان کیا گیا ہے، اور یہ اس وقت ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی تھی کہ اے اللہ مضر قبیلے پر اپنی سخت گرفت فرما اور ان پر اس طرح قحط سالی مسلط کر دے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مکے کے امن کو خوف سے اور خوشحالی کو بھوک سے بدل دیا، حتیٰ کہ ان کا یہ حال ہو گیا کہ ہڈیاں اور درختوں کے پتے کھا کر انہیں زندگی گزارنی پڑی۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس بستی سے مثال یا اس بستی سے مراد مکہ نہیں ہے بلکہ عام بستی ہے جہاں پر سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ بطور تمثیل اور بطور مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، لیکن اکثر مفسرین نے یہی کہا ہے کہ جس بستی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ بستی پورے امن اور اطمینان سے تھی، جس میں روزیاں چلی آتی تھی، تو اس سے مراد مکہ ہی ہے، یہ اکثر مفسرین کا قول ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اللہ وہی ہے، رب وہی ہے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا، یعنی اس شہر کو امن و امان والا بنا دیا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اس سورہ کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.